خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بہت خوبصورت سینگز ہیں، آپ نے بہت پیارے جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا اللہ کے دوست بن جائیں، سنو 3 باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کا دل دریا جیسا ہوتا ہے، جس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے، اور جس کی عاجزی زمین جیسی ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کا معنی سمجھو۔ دل کیسا ہوتا ہے؟ دریا جیسا۔ آپ نے دیکھا دریا میں بارش کا صاف پانی بھی آتا ہے اور نالے کا گندا پانی بھی آتا ہے، دریا سب کو لے کے چلتا ہے۔ فرمایا دل بڑا ہونا چاہیے، اچھی بات کرنے والے، محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دل بڑا ہونا چاہیے۔ ہر بات پہ لڑائی نہیں ہوتی، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہوتا۔ اب یہ خاندان کے لوگ بیٹھے، یہ آپ کے لیے بھی بدری پھول ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ دوسری آپ نے فرمایا اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے۔ آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ کل صبح سورج نکلے گا نا، کبھی دیکھیے گا، سورج پہاڑ کو بھی روشنی دیتا ہے، سورج جنگلوں کو بھی روشنی دیتا ہے، سورج زمین کو بھی روشنی دیتا ہے، سورج نیک لوگوں کو بھی روشنی دیتا ہے، سورج گناہگاروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، سب کو نوازتا ہے۔ فرمایا ہماری شفقت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اس کی شفقت سورج جیسی ہوتی ہے، اور فرمایا عاجزی زمین جیسی۔ ابھی ہم سب کس پر بیٹھے ہیں؟ زمین پر بیٹھے ہیں نا، زمین بچھی ہوئی ہے نا، لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ بچھی رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی بچھے ہوئے رہیں، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ بندہ عاجزی کرتا ہے نا، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آج دعوت میں یہ 3 جملے یاد کر کے جاؤ۔ مجھے اپنا اجمیر کا سفر یاد آ گیا۔ آج سے کچھ سالوں پہلے مجھے اجمیر خواجہ صاحب کے عرس میں جانے کا موقع ملا، تو ماشاءاللہ کافی بڑا اجمیر میں اجتماع تھا، تو میں نے خواجہ صاحب کا یہ قول جو ہے سب کو یاد کروایا۔ تو بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یار جب ہم واپس آ رہے تھے ٹرین سے تو لوگ ایک دوسرے کو وہ قول سنا رہے تھے، ریپیٹ کر رہے تھے کہ یار یہ بات ہمیں یاد ہو گئی۔ تو میں چاہتا ہوں آج آپ بھی دعوت پہ یاد کر لیں، اور اس کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ ذرا ریپیٹ کر دینا، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، اور عاجزی زمین جیسی۔ اللہ کرے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، آپ بھی ایسے بن جائیں۔ 15 سال کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا، ایک پن چکی ملی، اور اسی کے اندر اس بچے نے اب والد کے جانے کے بعد اس باغ کی نگہبانی شروع کی، ذریعہ معاش بنا لیا۔ درختوں کو پانی دیتا، پھل اگتے تھے، پھل سیل بیچ دیتے تھے، اس سے پیسے آ جاتے تھے۔ اتنے میں وہ نوجوان پانی دے رہا تھا کہ ایک باریش سفید داڑھی والے ایک بزرگ اس باغ میں آ گئے۔ نہ نوجوان ان کو جانتا ہے، نہ بزرگ اس نوجوان کے نام کو جانتے ہیں۔ نوجوان آگے بڑھا، بڑی محبت بڑے احترام سے بٹھایا کہ حضور تشریف رکھیے، اور ان کی دستبوسی کی، اور بڑے ادب سے درخت سے ایک تازہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ نکالا، اور ان بزرگ کو پیش کیا کہ حضور یہ تناول کیجیے۔ جب انہوں نے یہ 15 سال کے نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، یہ رسپیکٹ دیکھی، تو اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا کھلی کا، ایک چھوٹا سا ملے اناج کا ٹکڑا نکالا کہ نوجوان یہ کھا لو۔ نوجوان نے بڑی محبت سے لیا، تبرک سمجھا اور اسے کھا لیا، اور جیسی اس نے کھایا اب اس نوجوان کی دل کی کیفیت ہی بدل گئی، بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اب اس نوجوان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، سارا باغ پنچکی سب کچھ بیچا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جناب فقراء مساکین میں خرچ کیا، اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نوجوان راہ خدا کا مسافر بن گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس نوجوان کا بعد میں بنا کیا؟ وہ نوجوان اب کیا بن کر سامنے آیا؟ اس باغ میں آنے والی جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ 15 سال کا نوجوان کوئی اور نہیں، یہ خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر سلطان الہند بنے، خواجہ خواجگان حامی بے کس، اور پھر زمانہ ان کے گن گانے لگا۔ التجا سلو شاہ امم کے لیے خواجہ خواجگان۔